السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں در پردہ۔ اسلام آباد ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے سلگتے ہوئے بحران اور عالمی امن کی فیصلہ کن جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے اور انتہائی اہم مرحلے کے لیے غیر ملکی وفود کی ایڈوانس ٹیمیں وفاقی دارالحکومت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد آ رہے ہیں، جبکہ خود امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ بھی بعد میں اس سفارتی مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جہاں ایک طرف اسلام آباد میں امن کی میز سجائی جا رہی ہے، وہیں واشنگٹن اور تہران سے براہ راست جنگ کی دھمکیاں بھی گونج رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایران کو ایک سخت ترین الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر تہران نے پیش کردہ ڈیل قبول نہ کی تو امریکہ ایران کا ہر پاور پلانٹ اور ہر پل تباہ کر دے گا، اور وہ کرے گا جو پچھلے 47 سالوں میں امریکی صدور کو کر دینا چاہیے تھا۔ دوسری جانب ایران کے تیور بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں اور وہ آخری سانس تک قومی سلامتی کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ CNN کے مطابق ان مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ ہے۔ منگل کے روز جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور صدر ٹرمپ اس میں توسیع کے موڈ میں نہیں ہے، جبکہ ترکی مسلسل زور دے رہا ہے کہ سنگین اختلافات کے باعث سیز فائر میں توسیع ناگزیر ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں صدر ٹرمپ کے دوہرے معیار پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ آبنائے ہرمز میں مبینہ ایرانی خلاف ورزیوں پر برہم ہیں، تو دوسری جانب لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود وہ اسرائیل کی وفاداری اور دلیری کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اس صورتحال پر سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر اب تک کی سب سے کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جو امریکی عوام نہیں چاہتے۔ ہیرس نے یہ سنگین الزام بھی عائد کیا ہے کہ ٹرمپ اس جنگ کو جیفری ایپسٹین اسکینڈل کی دستاویز سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات خطے کو تیسری عالمی جنگ سے بچا سکیں گے؟ کیا امریکہ اور ایران کسی حتمی ڈیل پر پہنچ پائیں گے، یا منگل کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر تباہی کا کھیل شروع ہو جائے گا؟ تو اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ غلام رسول صاحب آپ کے وقت کا۔ بلوچ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر میں بھی مزید اضافہ نہیں ہوگا، تو پھر ایران کس طرح ان کی باتوں پہ یقین کرے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گلف کس سچویشن میں ہے۔ گلف کی میں جب بات کرتا ہوں تو میں براڈر سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو ملٹری فرنٹ ہے اس کی کیا سچویشن ہے، ڈپلومیٹک جو انیشیٹو ہے، میڈیشن ایفرٹ جو پاکستان کے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اسٹیٹ آف ہارموز جو کہ اس وقت ایکچولی محاذ بن چکا ہے جنگ کا، وہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ میں تھوڑا مختصر کہوں گا، ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے۔ تو جہاں تک پہلے جو محاذ تھا بڑا، وہ سکڑ کے اب آ گیا ہے اسٹیٹ آف ہارموز تک۔ اب لڑائی اگر ہے تو دونوں ہی جو طرفین سے جو آپس میں ان کے دو بدو ہیں تو وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ دو قسم کی لڑائی ہے۔ ایک تو لڑائی ایکچولی ہے کہ شوٹنگ فائرنگ اور پوٹینشیل شوٹنگ فائر کا بھی ایک پوٹینشیل ہے، ساتھ ساتھ دیر از دس ٹگ آف وار آف نروز کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، ایران کرتا ہے یا ٹرمپ کرتا ہے۔ تو اور میں نے دیکھیے بڑا جان بوجھ کے کہا ہے کہ ایران کرتا ہے یا ٹرمپ کرتا ہے۔ کیوں؟ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین ایران کی کلیکٹیو لیڈرشپ جبکہ امریکہ وچ از انٹرسٹنگ کہ وہاں ایک شخصی فیصلہ چلتا ہے۔ جی بالکل۔ How the history has moved in these years, actually in 2 years, کہ کہاں ایک ڈیموکریسی سوچا بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں انکانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنل فیصلے ہوں گے اور وہ فرد واحد کرے گا، اور یہاں پہ اس کو ویسٹ میں اور دنیا میں جو اس کا پرسپشن ایران کا کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک مطلق العنانی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں پہ ایک ایکچولی کلیکٹیو لیڈرشپ ڈیسیژن میکنگ میکنزم آپریٹ کرتا ہے۔ نہ صرف آپریٹ کرتا ہے، انہوں نے ایک کامیاب جنگ لڑی ہے، اور میرے خیال میں وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور
بھی وہی کلیکٹیو وزڈم, کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں وہ کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈپلومیٹک وار ہے اس کے اندر انگیج ہے. تو میرے خیال میں چاہے جو بھی کچھ کہتے رہے ٹرمپ صاحب جو پریزیڈنٹ یو ایس اے ہیں, اور یہاں سے ایران سے بھی کچھ آتے رہتے ہیں, اور ایران سے کیوں آ رہے اس کا ایکسپلینیشن میرا یہ ہے کہ they have caught up with his Twitter war and they are matching him Twitter for Twitter, you know. یہ اور ان کی formulation is amazing. I mean he shows anger while they show wisdom and wit. That is what the Twitter X is all about. کہ 10 کتنے کیریکٹرز ہوتے ہیں, اس میں آپ نے اپنا مافیو ضمیر بھی ایکسپریس کرنا ہے اور کنونس بھی کرنا ہے اپنے آڈینس کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں صرف ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہی بات کروں تو ان کے ٹویٹ میں زیادہ امپیکٹ ہے ایز این آڈینس دیٹ آئی ریسیو ایز کمپیئر ٹو ہز اینگر. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آئی تھنک ہم اپنے آڈینس کے لیے بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی کاوشیں ہیں وہ بہت الحمدللہ بڑی ہی پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کی گئی ہیں, بڑے ویژنری طریقے سے اور بڑے اسٹریٹجک طریقے سے. اور جس طرح سے پاکستان نے تو اتنے بڑے مخالفین کو آپس میں 50 سال کے بعد اکٹھا کیا ہے, یہ پاکستان کی اور دنیا کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں سنہری الفاظ سے لکھا جانا چاہیے اور لکھا جائے گا. جی لیکن غلام رسول صاحب اب جو صورتحال بن رہی ہے, اب جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف پاکستان آئیں گے اور جے ڈی وینس پاکستان نہیں آ رہے. ایران کا ٹرسٹ ایشو ہے ان دونوں شخصیات کے ساتھ اور ایران ان دونوں شخصیات پر ہی یقین نہیں کرتا. اب ان دونوں سے مذاکرات کس طرح پھر آگے بڑھیں گے, کیونکہ اگر تو آپ کا ٹرسٹ ایشو جہاں پر آ جائے جن لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ آپ ویسے ہی دل سے بات نہیں کرتے ہیں, تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ تو بجائے اس کے کہ مذاکرات بڑھانے کے, مذاکرات کو ختم کرنے والی بات ہوئی. مجھے ابھی تک جو کنفرم تو نہیں کہ لیکن ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جے ڈی وینس ہوگا. جو میرے پاس ابھی تک جو مختلف انفارمیشن سے ہم نے گلین کیا ہے, کیونکہ he has kind of built an understanding of the dynamics, number one. Number two, his persona is acceptable to the Iranians. لہذا کسی بھی میڈیشن کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے جو انٹرلیکٹرس ہیں, آپس میں جو بات کرنے والے لوگ ہیں طرفین, وہ ایکسیپٹیبل ہوں ایک دوسرے کے لیے اور وہ ٹالریٹ کر سکیں ایک دوسرے کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اور پھر بھی ویسے بھی آئی تھنک فرام دا سمبولک, کیونکہ یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ آفیشیل کیا ایکسپٹ فار بینگ personal and voice of President Trump. Again, it boils down back to a one man کی حکمرانی چل رہی ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے اور میں I think safely can say کہ جے ڈی وینس is most likely to come. ہاں یہ ہوگا پہلے دن یہ دونوں ہوں گے, وہ دیکھیں گے, وہ جس طرح پہلے بھی ہوا تھا کہ they came first in the advance party. یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایڈوانس پارٹی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایکسپرٹس بھی ہوں گے, وہ صرف دو نہیں ہوں گے, ان کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے, ایمبیسی ہوتی ہے, وہ کام کرتی ہے. تو جے ڈی وینس ول, اگر ٹرمپ نہیں آ رہے تو پھر جے ڈی وینس وڈ کم اینڈ کائنڈ آف موو دا پروسیس فارورڈ. اچھا ایک اور بات جو ہمیں سوچنی چاہیے اور اپنے آڈینس کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ پھر میڈیا میں بڑی بات یہ کہ جی یہ کیا مذاکرات ناکام ہو گئے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ ایک پروسیس ہے which can take months or even years. 50 سال کی دشمنی اور بڑی ایڈیولوجیکل ہے, پولیٹیکل ہے, جیو اسٹریٹجک ہے, جیو اکنامک ہے, اس کو ٹھیک ہوتے میں ٹائم لگے گا. لہذا ایون اف دے آر ناٹ ایبل ٹو سائن اینی اگریمنٹ ٹو دا سیکنڈ, اسلام آباد جو ہوگا ڈیکلریشن نہیں سائن کرتے, لیکن اس کی طرف دوسرا تیسرا قدم ڈیفینیٹلی یہاں پہ انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. اور الٹیمیٹلی دیر از نو ادر آپشن فار بوتھ دا پارٹیز بٹ لیکن ٹو گو دی پیس کی جو روٹ ہے اس کی طرف جائیں گے, امن کے راستے کی طرف جائیں گے. جنگ از نو آپشن, ان کے لیے جنگ کا کوئی ہی نہیں آپشن. لہٰذا میں بہت آپٹمسٹک ہوں کہ یہ پروسیس آگے بڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیکلیریشن نہ آیا سچ, لیکن فار شیور دس پروسیس ول موو فارورڈ اینڈ وی شوڈ بی ہیپی.
as mediator. बहरहाल ये अब हम आपका किसको- ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है। हम भी इस मामले में ऑप्टिमिस्टिक हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि ये मामलात किसी नतीजे पर पहुंचे। अच्छा सर, ईरान के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकियां दी हैं कि अगर तो ये डील नहीं होती है तो ईरान के पुलों को भी तबाह कर देंगे और जो यूरेनियम है उसको भी हम तबाह करेंगे, तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह मजबूत नहीं रहा है। मुमकिना तौर पर अगर ये डील फाइनल नहीं होती है तो ईरान कितनी देर तक इस जंग को कंटिन्यू कर सकता है? और जाहिर सी बात है अगर तो डील हो जाती है फिर भी ईरान एक जंग के खतरे से हर वक्त दो चार रहेगा। देखिए, ईरान ने एक चीज तो बड़ी वाज़ेह कर दी कि उसने एक जिस तरह मैंने कहा ना, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसी तरह से व्हाट दे कॉल इट, अपना एक मोज़ैक डिफेंस बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमें सबको पता है कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के हिसाब से भी, और वैसे भी पॉपुलेशन है उसकी, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उसके इर्द गिर्द पहाड़ियां, और जो उनका समंदर है वहां भी किनारे पे पहाड़ियों का सिलसिला है। तो उन्होंने जो खबर आज भी मैं कहीं देख रहा था और जो बहुत सारी लीक होती रहती, उन्होंने बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है सुरंगों का कोस्टल लाइन के साथ साथ, जिसमें छोटी छोटी बोट्स हैं जो अभी तक इंटैक्ट है। अगर खुदा न खास्ता घमसान की जंग लगती है, क्योंकि अब जंग जहाजों की जंग तो हो सकता है वो लगा लें, और ऑलमोस्ट उन्होंने जो क्रिटिकल जो उनका था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा दबा कर दिया है। जो रह गया है जिसमें जिसको वो थ्रेट कर रहे हैं वो है ऑयल इंस्टॉलेशंस, वो भी हिट की थी, लेकिन वो प्लस बंदरगाह। तो इन्होंने कह दिया है बड़ा वाज़ेह ईरान ने कि या तो हमारी बंदरगाहें चलेंगी तो जो हमारे खित्ते की तरफ बंदरगाहें चलेंगी, वरना कोई बंदरगाह नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप दुश्मन पे जंग की कॉस्ट इतनी कॉज कर दें कि वो जंग बजाते खुद एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली। लेकिन जियार बलोच साहब, 47 साल से अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने सरवाइव किया है। क्या अब मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए सरवाइव करना अगर अमेरिका इस तरह हमले करता है? क्योंकि तब इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे 47 सालों में, लेकिन अब तो वाज़ेह अमेरिका की तरफ से ईरान की जो तंसीबात है उनको अटैक किया जा रहा है। नहीं, देखिए, फिर उसको आपने तनाजुर में देखना है कि 47 साल पहले मुख्तलिफ दुनिया थी, यूनिपोलर थी, बाइपोलर थी, यूनिपोलर थी, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के बिल्कुल नहज पे, और ऑलमोस्ट देयर। वो खुद अमेरिकन भी मानते हैं कि अब हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट खत्म हो गया, अब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त चाइना एज ए ग्लोबल पावर नहीं इमर्ज हुआ था। रशिया हैड कंप्लीटली 79 के बाद डिक्लाइन हो गया था, वो दोबारा रिसर्जेंट हो गया है। और हमें पता है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विद बोथ दीज ग्लोबल पावर्स, दैट इज रशिया एंड चाइना। लिहाजा अब जो है एट द स्ट्रेटेजिक मेगा स्ट्रेटेजिक लेवल भी अमेरिका के लिए यह मुश्किल होगा कि एक दफा फिर घमसान की जंग लड़े। ये हो सकता है अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, तो उसमें जो मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिका और ईरान साइन कर लेते हैं, अमन मुआहिदा हो जाता है, 6 माह के बाद 8 साल के बाद फिर 1-2 इजरायली हमले हो जाते हैं, दैट इज पॉसिबल। उसका फिर जवाब ईरान देता है। लेकिन दोबारा घमसान की जंग लड़ना, फिर दोबारा उसके ब्रिजेस खत्म करना, जिस तरह वो बता रहा है, नो, इट विल बी टू मच फॉर द इंटायर रीजन। ये पूरे का पूरा रीजन आग में जल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं होगा। लेकिन खतरा है, साथ ही साथ उससे बड़ा खतरा यह है कि द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विल कंप्लीटली बी डिस्ट्रॉयड। और उसमें वो कह रहे हैं कि इतनी रिसेशन होगी कि 1932 में जो आई थी, जिसमें पूरी दुनिया एक लिहाज से मुआशी तौर पे तहस नहस हो गई थी। दिस इज द ओनली वर्ड आई कैन यूज इन उर्दू। तो ये जो सिनारियो बनता है उससे यही नजर आता है कि अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ईरान को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि ईरान दोनों के कॉम्प्रोमाइज से ही चलेगा मामला। डेफिनेटली। तो वो पाकिस्तान जो मीडिएशन करवा रहे हैं, और खासतौर पे जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब यही कर रहे हैं कि इवन जाती तौर पे दोनों से बात करते हैं और उनकी पोजीशंस को करीब लाते हैं और उन खतरात से उनको आगाह करते हैं कि भाई कोई मिसकैलकुलेशन आपके एक दूसरे के मुतालिक ना हो जाए। और ये सबसे क्रिटिकल काम जो पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चुना गया है कि पता है हमें दुनिया के बाकी मुल्कों से ज्यादा कि ईरान
کے پاس کیا کیپیسٹی ہے اور کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح ہمیں کا بھی اسی طرح پتا ہے. تو یہ جب دونوں چیزیں واضح ہوتی ہیں دونوں طرفین کی طرف سے دونوں سائڈز کو, تو پھر جا کے ایک راستہ بنتا ہے کہ جنگ کا خطرہ بہت بڑا ہے, قیمت بہت بڑی ہے, جبکہ امن کا ریوارڈ, امن کی جو ریٹرن ہے وہ بہتر ہے. بالکل, بہت ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود سے. واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور منگل کے دن سب کی نظریں ہیں کہ منگل والے دن کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا پھر سیز فائر ختم ہوتے ہی یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور اس جنگ کے مزید اب آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ سابق سفیر جاوید ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل قیوم صاحب, جب صدر ٹرمپ نے ہر پاور پلانٹ کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور ایرانی پلوں کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے, ہر جنگ بندی کے بعد اور اگلی جنگ شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی دھمکیاں, یا یہ کہنا چاہیے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی دھمکیاں کتنا اثر ڈالتی ہیں مذاکرات پر؟ دیکھیں اثر تو اس کا برا ہی پڑتا ہے, لیکن دی پوائنٹ از کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے غلط ڈیسیژن کیا اور ایک غلط جنگ کے اوپر غلط ٹائم پہ انوالو ہو گئے. تو ابھی پبلک کی کنزمپشن کے لیے کہ ہم ونر ہیں, ہم نے اینٹ سینٹ بجا دی ہے, ہم نے ریجیم چینج کر دیا ہے, تو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ فروٹفل نہیں رہتے. لیکن میرے خیال ہے پس چلمن جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دیٹ از مور امپارٹینٹ. اگر وہ کامیابی کی طرف نہ جا رہی ہوتی تو ان کا ڈیلیگیشن کے پارٹ یا ٹرانسپورٹ وغیرہ یا کاریں یہاں پہنچنے نہ شروع ہو جاتی. اور اسی طرح ایران بھی اپنے طور کے اوپر وہ حق بجانا بینک ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ناکہ بندی کر کے دنیا وہاں سے جہاز چلیں گے لیکن ایران کا نہیں چلے گا, تو یہ ان ریزنیبل ہے. چونکہ یہ پریکٹیکل ایک سٹیپ آپ نے لیا ہے کہ ہم آپ کی ناکہ بندی کرتے ہیں, تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں کہ ایسے بیانات سے اجتناب, جو اسٹیٹس مین ہیں وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آف دی ٹیبل آپ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی لیگ آف نیشن بنانی پڑی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی یونائٹڈ نیشن آئے. تو آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن اور پیسفل جو ورلڈ ہے ایٹماسفیئر اس کو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں اور انٹرنیشنل لا کو بالائے طاق نہ رکھیں. ابھی تو انہوں نے ایک بہت یعنی جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے نا, آپ دیکھیں امریکہ بھی اور اسرائیل بھی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 13,000 ساٹیاں تو امریکہ نے کی ہیں تہران پہ, 10,000 ایران نے اسرائیل نے کی ہیں, اور تقریباً 18,000 ٹن بم پھینکے ہیں, اور اسکول بھی اور لائبریریز بھی اور یونیورسٹیز بھی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ, آل دوز بریجز جن کا جنیوا کنونشن بھی اور یو این کا جو چارٹر بھی کوئی اجازت نہیں دیتا. تو آپ اگر لا کو وائلیٹ کر کے ایسے کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آئی ایم ہوپ فل کہ دونوں ریئلائز کرتے ہیں کہ سیز فائر ہی ایک گڈ آنسر ہوگا اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. بالکل. اچھا جاوید ملک صاحب, ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان نے جب امریکہ کی مدد کی ہے کسی معاملے میں, اس کے بعد پاکستان کو ایک پریشر یا ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب جو یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ پاکستان کی سفارتی کامیابی کہیں گے یا ہم اس کو ایک ہڈن پریشر, ایک اور آنے والا پریشر کہیں گے؟ نہیں عائشہ صاحبہ, میری نظر میں تو پاکستان کی سفارتی تاریخ میں یہ ایک سنہرا باب ہے, کیونکہ پاکستان ہم جب سے میں سفارت کاری یا اس سے پہلے میڈیا میں تھا تو جب سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی تمام سفارتی کاوشیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو پوزیشن آج پاکستان کو ملی ہے, ہم ہمیشہ ورلڈ پالیٹکس میں یا ورلڈ ڈپلومیسی میں ہم ایک پیریفری پہ ہوتے تھے, یعنی آؤٹ اسکرٹس پہ ہوتے تھے. اب ہم سینٹر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمیں ہمیشہ کبھی کبھی وہ جب کہتے تھے پاکستان کو جس پرزم سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایف پیک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے تھے افغانستان کو یا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, یعنی پاکستان کی انفرادیت جس طرح سے اس دفعہ اجاگر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمارے فورن آفس کو بھی جاتا ہے, ہمارے فورن منسٹر کو بھی جاتا ہے, اور پرائم منسٹر کو آف کورس جو کہ اس پہ بہت
ذاتی طور پر انگیج رہے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے جی جی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس تمام میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے تو ہم نے ان کی جو جنگی صلاحیتیں تھی وہ دیکھی تھی جب انڈیا نے ہم پر حملہ جی کیا، جی بالکل اس ابھر کے سامنے آئی، لیکن اس دفعہ ان کی سفارت کاری اور ان کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا میں زیر بحث ہے، پازیٹیولی زیر بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہمیت کا حامل پہلا جو راؤنڈ ہوا تھا عائشہ صاحبہ، میری نظر میں تو وہ بھی ایک کامیاب راؤنڈ تھا، کیونکہ کچھ ہمارے میڈیا کے حلقوں نے اس کو کہا، انٹرنیشنلی بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے، لیکن دیکھیے 50 سال کا پرانا مسئلہ وہ ایک سٹنگ میں تو حل ہو جانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں اوور بالکل ناممکن ہے، یہ تو بالکل ناممکن ہے جی، اور میں اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کا عمل بند نہیں ہوا، پاکستان بھی اور نہ صرف پاکستان بلکہ جو دونوں ممالک ہیں، اگر آپ دیکھیں امریکہ کی طرف تو ان کے وائس پریزیڈنٹ کا اسلام آباد آنا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر 20 گھنٹے مذاکرات کرنا، ایران کا آنا، تو آف کورس وہ دونوں انٹینٹ شو کر رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ رہا سوال آپ کا جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے اس کے اندر کسی حد تک دھمکیاں بھی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے۔ جب کبھی بھی ہم اس قسم کی سٹیٹمنٹس کو آبزرو کرتے ہیں میڈیا کے اندر یا سفارت کاری میں، تو اس کے اندر کچھ ریٹرک ہوتی ہے، برواڈو ہوتی ہے، اس کو آپ کچھ بھی الفاظ لے لیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو جو ایکچولی جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے وہ ڈائلاگ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اینڈ دا فیکٹ کہ ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے اور ہمارے ایران سے بھی دوست آ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اس برواڈو کو اگنور کر دینا چاہیے۔ وی شوڈ فوکس آن دا ڈائلاگ جس کا انعقاد اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ہم کو کوشسلی آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل کہیں کہ سب معاملات حل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس میں پیچیدگیاں مزید آئیں، لیکن دیکھیے دونوں طرف سے انٹینٹ ہے کہ اس کا حل تلاش کر لیا جائے، اور سفارت کاری میں تو یہی ایک فتح ہوتی ہے کہ اگر آپ دونوں سائڈز کو ٹیبل پر بٹھا دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پاکستان کی کاوشیں جو ہیں دنیا سراہ رہی ہے، وہ سراہنا بھی چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، واقعی ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کریں، کیونکہ جیسے کہ جاوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ 50 سالوں کی غلط فہمیوں کو ایک سٹنگ میں تو دور کیا نہیں جا سکتا، اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات کا دور بھی ناکام ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی بھی سیز فائر کے حوالے سے یا جنگ بندی کے حوالے سے یا غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ گنجائش ہے؟ یا دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے، جاوید ملک صاحب بھی جانتے ہیں، تھوڑا ایکسپیرینس انہوں نے کیا، ہم اکٹھا پروگرام کرتے رہے اے آر وائی میں، اینڈ آلویز آئی ہیو دی ہائیسٹ اوپینین اباؤٹ اٹ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی از اے پروسیس، یہ کوئی ایک دن بیٹھ کے یا 2 دن بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پریسیڈنٹڈ سکسیس بھی ہو سکتی ہے جب دونوں سائڈیں یہ دیکھیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ تو ابھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا، یہ جو ابھی میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر چونکہ پس چلمن بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہوں گی، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ دونوں ٹیموں کو بٹھا دیں اور پھر بات کو شروع کریں۔ پہلے جو میڈیٹرز ہیں، اور الحمدللہ پاکستان جو ہیں وہ بڑے آنیسٹ میڈیٹرز کے طور پہ اوپر ان کی ایک گلوبل کریڈیبلٹی ارن کی ہے، وچ از اوور ویری ویلیوبل ڈپلومیٹک کیپٹل، جس کو ہمیں بعد میں بھی ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے فار آور اون اکنامک پراسپیرٹی اور آپ کی انرجی کی نیڈس کو میٹ کرنا، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ سو آن۔ تو اس لیے میرے خیال میں ابھی جب یہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر واقعی یہ ہے کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں ابھی امریکہ سے ہی سن رہا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ بھی آئیں جب یہ سارے اریٹنٹ ریموو ہو جائیں، تو بنیادی بات یہی ہے کہ ایران کو ان کو ایک نارمل کنٹری ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک وپنگ ہارس نہیں بنانا چاہیے، ان کے اوپر سے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں واپس کریں، سینکشنز کو ریلیکس کریں، اور وہ نیوکلیئر کے اوپر جتنا ان کا رائٹ بنتا ہے وہ لیں، اور جس کے اوپر وہ پہلے ایگری ہوئے تھے 10 سال کے لیے کیپ کے لیے 2015 میں اوباما کے ساتھ، وہ اگر کچھ حد تک اس پہ بات کرتے ہیں تو کریں۔ باقی اسٹیٹ آف ہارموز تو ان کے بالکل ڈور سٹیپ پہ ہے، یہ تو آبویسلی یہ ان کا اپنا ایک ایریا ہے، اس کو کھلا رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تک لیبنان کی بات ہے، اور اس کے اوپر اسرائیل تو جو ہے وہ بے شتر مہار ٹائپ وہ ہے، وہ اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے تو ہمیشہ اسپینر پھینکنا ہے کہ خرابی ہو، لیکن یہ لیبنان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آئی تھنک کہ
ٹرمپ ایگری کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ کرا لوں گا تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ. صاحب آپ نے لبنان کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر یہ سوال بھی تو ہے نا کہ ایک طرف امریکہ جو ایران کی جانب سے جہازوں پر فائرنگ کی گئی اس کو سیز فائر کی خلاف ورزی کہہ رہا ہے، اور دوسری جانب لبنان میں جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر اسرائیل کو اپنا بہترین اتحادی اور بہترین دوست کے دعوے کر رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک دوہرا معیار ہے نا. دوہرا معیار نہ ہوتا تو اسرائیل کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سیریا کے اندر اور مغربی کنارے پہ اور غزہ پہ جو کچھ کیا. یہ موجودہ دور کیا انسانیت کی تاریخ میں ایسی درندگی دیکھنے کو نہیں ملی. اور ابھی لیبنان کے اوپر دے آر آل وار کرائمز، مطلب اس کی کوئی نہ کوئی یو این کا لا انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے، اور بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تو نتن یاہو کو کہا ہوا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے، ہی شوڈ بی اریسٹڈ. تو ابھی اس کے $300 ملین کی کرپشن کے کیسز بھی ہیں. تو ایسے اتحادی سے کرنے کے لیے تو امریکہ کو یہی تو ہے، بیکاز اسرائیل از دیئر ایکسٹینشن. اور یہ اگر اس کو مالی اور ٹیکنیکلی امداد نہ دیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی وہ یک طرفہ بات کرے. اور سیکنڈلی دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف بیانات تک بات ہو نا امریکہ کی تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے، بٹ آپ پریکٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانین پورٹس کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے، تو اس کے اوپر آف کورس پھر ایران کو کھڑا ہونا پڑا کہ یہ ہم بھی روکتے ہیں پھر، اور بات آگے بڑھے گی. تو آئی تھنک کہ جو ہے نا بیہائنڈ دی ڈور وہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول آ چکا ہے، ادروائز یہ اس طرح نہ ہوتا. ٹھیک ہے، مزید بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، ایک چھوٹی واپس آئیں گے اور اپنے اسی ایشو پر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ جنرل عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہیں اور سابق سفیر جاوید ملک صاحب بھی موجود ہیں. جاوید صاحب، ترکی جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے زور دے رہا ہے کیونکہ ترکی کا یہ موقف ہے کہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ مزید سیز فائر ہونا چاہیے. ابھی جو گزشتہ دنوں انطالیہ میں 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس صورتحال میں، اس تناظر میں کتنی اہم ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیے جو مڈل ایسٹ کے اندر سے اسپیشلی اور بیسکلی اسلامی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنم لے رہا ہے، جس کے اندر ہم نے پہلا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس کو کہا گیا دا کوڈ، جس میں پاکستان، ایجپٹ، ترکی اور سعودی عربیہ شامل تھے. اسی کا جو دوسرا سیشن تھا وہ اناٹالیا فورم میں ہوا. اناٹالیا فورم تو آف کورس ہر سال ہوتا ہے، مجھے اتفاق بھی ہوا ہے اس میں شامل ہونے کا. اس کے سائڈ لائنز پر دوبارہ سے اس کا اجلاس کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا ویک آف دا سرکمسٹانسز جو کہ یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ ری الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں کچھ مسلم دنیا میں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوڈ کے اندر اور ممالک کو بھی آنا چاہیے، بالخصوص گلف ممالک کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور آف کورس اس پہ ڈسکشن جو آنے والے دنوں میں ہوں گی. آپ کے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اسپوائلرز کی. دیکھیے اسپوائلر جو ہیں آف کورس کسی بھی اب جب کبھی بھی آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے سفارتکار، تو اوبیسلی ہر ایشو کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جو ایران کا ہے، یعنی وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ایران کا ہے، لیکن مغرب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو الائز ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو 2 ایشوز ہیں وہ سر ورک پہ ہیں. مین ایشوز وہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے تھے غالباً ایران ٹو ٹرائی اینڈ برج دس گلف. بیسکلی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم کنیکٹ نہ کریں صرف ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. یعنی یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو موقف ہے یہ پوری مغرب میں ہے، پوری دنیا میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا پڑے گا، کیونکہ آف کورس وہ اس کے جو عزائم ہیں جہرانہ انداز میں، آف کورس اس کے لیے سویلین یوز کے حوالے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے یونانیمٹی پائی جاتی ہے کہ وہ پروگرام کو رول بیک کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے پراکسیز ہیں جو جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں آپ، کچھ لوگوں کے بقول اوبیسلی ان کو بھی سپورٹ جاری ہے ایران کی، وہ بھی روکنی پڑے گی، تاکہ جب یہ 2 چیزیں ایگری ہوتی ہیں تو پھر ایران کے لیے ایک اپرچونٹی کی ونڈوز کھلتی ہیں. دیکھیے آپ جانتی ہیں کہ ایران تقریباً 50 سال سے حالت جنگ میں ہے. ابھی ایران کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر آئے. اگر وہ جنگ میں ہی رہیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کر سکیں گے؟ ان کے پاس ریسورسز ہیں، آئل ہے، گیس ہے، ایون ان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں، ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں، اور یہی چیز ان کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن
ایک چیز آئی ہوپ کہ جنرل صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایران، دیکھیے نارمل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر تو ہم جانتے ہیں ایک وزیر اعظم ہے، کچھ پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں، لیکن ایران کی جو پاور سٹرکچر ہے یا پاور کمپوزیشن ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. وہاں پہ اچھا لیکن جاوید صاحب جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس بھی موقع ہے، لیکن اگر اسرائیل جس طرح جارحیت کر رہا ہے، لبنان میں بھی ہم نے دیکھ لیا، غزہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا، تو پھر ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ ایران تو خود جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن اسرائیل مسلسل جنگ بندیوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیے ایران کے اندر جو ہے، میں جیسے بتا رہا تھا، ان کا جو پاور کمپوزیشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی اینٹی IRGC ہے، جس کو آپ پاسداران کہہ رہے ہیں یا ریولوشنری گارڈ. یعنی ایک تو وہ حکومت ہے جو سویلین حکومت، جو کہ آپ یہاں پہ آئے تھے ان کے اسپیکر اور اس کے ساتھ فارن منسٹر، لیکن ایک ان کی جو ریولوشنری گارڈ ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ اپنے سپریم کمانڈر کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اوبیسلی وہاں پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ایران کے لوگ یا تمام ایران کے جو پاور سینٹرز ہیں وہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ کچھ ماہ پہلے تک ایران میں بہت پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، بہت وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے حکومت کے خلاف، یعنی وہاں پہ بہت بڑی تعداد عوام کی ان پالیسیز کے خلاف بھی ہے. تو اوبیسلی یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر ایران کو بھی روز سوچنا پڑے گا. اور رہا سوال اسرائیل کا، اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ تو قابل مذمت ہے، ان کی مذمت ہر فورم پہ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس وقت ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی جب کوشش کریں گے تو ہمیں صرف ان پہلوؤں پہ غور کرنا ہے جس پہ ہمارے اندر یونانیمٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے تو تبھی یہ تمام مسائل حل ہوں گے. آپ نے پوچھا تھا سیز فائر کا، میری نظر میں سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ اوبیسلی اگر ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کور ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ اوبیسلی ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر وہ قائم ہے، کیونکہ ان کی آج کی ٹویٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر میں دوبارہ سے بمباری کروں گا. تو وہ پریشر برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو، لیکن ایک جو پریشر ہے وہ اپنے بیانات کے ذریعے وہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل صاحب، اب اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم اس کو کس طرح دیکھیں؟ کیا یہ روایتی جنگ ہوگی؟ کیونکہ جس طرح ایران کے بھی کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اب تک اپنے سب سے جو طاقتور ہتھیار ہیں وہ استعمال نہیں کیے، یا ایک اور بھی بیان تھا کہ جو ایرانی فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. تو کیا اگر اب یہ جنگ چھڑے گی تو یہ روایتی ہوگی، فضائی اور زمینی ہر طرح کی جنگ ہوگی؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک بھی یہ فضائی جنگ ہی رہی ہے، یہ زمینی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ ماضی میں جو جنگیں کی ہیں امریکہ نے، وہ شام کی بہو، لیبیا ہوا یا عراق یا افغانستان، وہ ٹیکٹیکلی امریکہ جیتا لیکن اسٹریٹجیکلی امریکہ نے ہاری ہے. یہ جنگ جو ہے بہت ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ہاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسمال کنٹری جس کا بجٹ $31 بلین ہے یا $33 بلین ہے، وہ اس نے مقابلہ کیا کنٹری کا جس کا $1.5 ٹریلین ہے، اور ساتھ 32, 34 یا $40 بلین جو ہے اسرائیل کا ہے، اور وہ ریجنل طاقت ہے، وہ بھی بیکاز اس کے پاس بھی امریکن اکوپمنٹ ہے. تو اگر ایران نے مقابلہ وہاں کیا ہے تو دوبارہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ برج اڑا کے اور کیا کریں گے. پہلے کیا کر لیے، ابھی بھی ان کی جو 6, 7, 8 لاکھ فوج ہے وہ انٹیکٹ ہے. ان کے ٹینک، ان کے اینٹی ٹینک ویپن، ان کی گنز، ان کا ایئر، یہ جو میزائل کا سسٹم ہے، ان کی ٹنلز ہیں. میں جب سینٹ میں تھا تو میں چیئرمین تھا پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا، اور آئی بین وزٹنگ دیم اینڈ سیئنگ دیم. تو ان کی بڑی پوٹنٹ آرمی ہے، وہ ریجنل ایک بہت بڑی طاقت تھی شہنشاہ ایران کے ٹائم پہ، اور ان کی خصوصاً اسٹرینتھ وہ نیول سائڈ کی تھی. تو اس لیے ابھی اللہ کرے کہ یہ جنگ آگے نہ چلے گی تو نقصانات تو ہوں گے. اور میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ایران آف کورس 10 ٹائم سوچے گا. وہ تو وار مونگر ہے نہیں، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا ان کا بھی ضروری ہے. مثلاً ون از یہ سیکٹیرین چیز، یہ اللہ کے کرم سے پہلے بھی کم تھی اور دب گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک بیٹل گراؤنڈ پاکستان بنا رہا ہے. تو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اچھے ہوں، GCC کنٹریز کے یہ قریب ہو جائیں، اور پھر ایک ریجنل فورس بنے جس میں ایران بھی شامل ہو، پاکستان بھی ہو، اس میں سعودی عربیہ بھی ہو، اور آگے چلے. اگر یہ بات بڑھتی ہے اور 3rd ورلڈ وار کی طرف جاتی ہے نا، تو دیٹ ول بی ڈیزاسٹرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ अमेरिका के पास न्यूक्लियर था, अब 9 कंट्रीज के पास है, और उस वक्त टैक्टिकल वेपन 16 किलो टन और 20 किलो टन इस्तेमाल हुए, अभी मिनिमम 50 किलो टन है और 100 है, और जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं वो 1000 किलो टन तक है। तो ये बात आगे बढ़ती बढ़ती जब गलतियों से जैसे हिटलर ने की तो मसला बनता गया, तो दे शुड नॉट गो बाय व्हाट नेतन्याहू सेज दैट व्हाट मोदी इज डूइंग। आई थिंक इन दोनों को ये वार मोंगरर हैं और ये इस जमाने के हिटलर हैं, तो अमेरिका इज ए बिग पावर। आई थिंक दे मस्ट रियलाइज कि बाकी कंट्रीज को भी जिंदा रहने का हक है। अच्छा जावेद साहब, आपसे मुख्तसर मैं जवाब चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। आज एक जगह पर इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में जो मंदूब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ हिडन डील्स हैं, कोई ऐसे डील्स हैं जो उसने नहीं बताई हैं। तो क्या इस तरह की बातें करके इसराइल पाकिस्तान की जो सालसी का किरदार है उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानती हैं कि पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी जो है वो इस मुज़ाकराती अमल का एसेंस है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी, मैं तो बल्कि यूं कहूंगा कि देखिए, जब मैं हमेशा ये बिलीव करता आया हूं कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप होनी चाहिए और हम हमेशा कोशिश करते आए हैं इस हवाले से, लेकिन इस वक्त जो हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, मैं समझता हूं हमारी तारीख में सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप है। अगेन क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल साहब, जिन्होंने वो लंच किया अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और बिल्कुल डायमेंशन जो है हमारी रिलेशनशिप की बदल गई। लेकिन आप जानती हैं आयशा साहिबा कि इवन दो हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रांग हुई है, लेकिन हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी रिलेशनशिप जो चाइना के साथ थी। कुछ हमारे दोस्त जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पे बात करते हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि देखिए, आप अगर अमेरिका से दोस्ती करेंगे तो आपको चाइना को छोड़ना पड़ेगा, चाइना से करेंगे तो अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं उस चीज़ में हमेशा ऑब्वियसली डिसएग्री करता आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और हमारी अगर आपके पास एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी हो जैसे कि आज हमारे पास है, तो हम इस बैलेंस को बरकरार रख सकते हैं। और पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी जो है उसको हमने बरकरार रखा हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल भी ईरान की साइड नहीं ले रहे। हम तो बिल्कुल ये समझते हैं कि इस मसले का हल जो है वो होना चाहिए। बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि ईरान के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप स्पॉइलर कह सकते हैं, जो कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उस चीज को भी जहन में रखे हुए है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, हम खलीजी ममालिक के साथ हमारी रिलेशनशिप को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। बल्कि मैं तो उसको यूं कहूंगा कि वो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का सतून है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो। उसके साथ बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।